یہی نوجوان ہمارا سرمایہ ہے. اور ڈاکٹر اقبال نے تو یہی پیغام دیا نا، مجھے محبت ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. جوان وہی ہے جو قوم کے لیے کچھ کرتے ہیں، ورنہ جو عیاشیوں میں پڑے ہیں انہیں جوان کہلانے کا کوئی حق ہی نہیں. وہ بزدل ہے، بزدل نامرد ہے وہ لوگ جو لوگوں پہ بوجھ بنتے ہیں. یہ میرے جذبات کی وجہ سے میں مغلظات نہیں پک رہا ہوں، یہ میں حدیث پاک کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. جو عیاشیوں میں ڈوب گئے وہ حوصلہ مند لوگ نہیں ہیں، وہ ہمت کرنے والے لوگ نہیں ہیں. جوان کون ہے؟ نہیں تیرا نشیمن اصل سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مسلم نوجوان شاہین کی طرح ہے، جس کو آپ ایگل کہتے ہیں. اس کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ کبھی کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، اتنا باغیرت ہوتا ہے یہ شاہین. ڈاکٹر اقبال کی شاعری کا مرکز ہے یہ، جو انہوں نے جوانوں کو مثل شاہین قرار دیا ہے، ایگل. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، یعنی وہ کسی پر بوجھ نہیں بنتا، کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. پتا چلا نوجوانوں کو حوصلہ شاہین کی طرح ہونا چاہیے. کیسے؟ کہ وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہ کرے، خود اپنی دنیا بنائے، خود اپنا آشیانہ بنائے، خود اپنے لیے ترقی کی راہیں قائم کرے. اور دوسری چیز شاہین کی یہ ہے کہ وہ بہت اونچا اڑتا ہے، لیکن بہت اونچا اڑ کر بھی وہ زمین کے ذرے ذرے پر نظر رکھتا ہے، حالات پر اس کی نظر ہوتی ہے. تیسری بات یہ، وہ پوری زندگی کبھی گھونسلہ نہیں بناتا، بہت بہادری سے وہ زندگی گزارتا ہے، بغیر گھونسلے کو وہ زندگی گزارتا ہے. اس کے توکل کا عالم یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم نوجوان یہ جو اڈے بنا رکھے ہیں نا، رات میں 2-3 بجے تک بیٹھ کر غیبت کے، چگلی کے، کیرم کے، تاش کے پتوں کے، کھیل کود کے، ان کو بند کرو. ہماری زندگی کا مقصد بڑا قیمتی ہے. اپنے لیے مت جیو، اپنی قوم کے لیے جیو. جو لوگ قوم کے لیے جیتے ہیں ان کی قوم ان کا نام تاریخ میں سنہری حرفوں سے لکھتی ہے. صلاح الدین ایوبی کون تھا؟ ایک جوان ہی تو تھا. یہ حضور غوث پاک کے مریدوں میں ہے. غوث پاک کے کتنے مریدوں کا نام ساری دنیا بھول چکی ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی کا نام لوگ یاد کرتے ہیں، اور اس اعتبار سے یاد کرتے ہیں کہ اس شخص نے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرایا. طارق بن زیاد کا نام اس لیے لوگوں کو یاد ہے، ورنہ طارق کا خاندان کون ہے؟ طارق کا خاندان بربر قوم ہے جس کے ظلم کی پرانی داستانیں تاریخ میں موجود ہیں. لیکن جب اسلام کی دولت ملی تو طارق ابن زیاد نے اندلس کی سرزمین پر اسلام کا پرچم لہرایا. خالد ابن ولید کون ہے؟ خالد بن ولید کون ہے؟ اگر میں حضرت خالد ابن ولید پہ گفتگو کروں تو آپ کو حیرت ہوگی. بس ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، اسلام لانے سے پہلے احد کی پوری جنگ کا نقشہ بدلنے والا خالد ابن ولید ہے. پلٹ کر کے حملہ کیا اور گویا کہ صحابہ کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا اس شخص نے. لیکن جب اسلام قبول کیا تو وہ کفارہ ادا کیا ہے کہ ایران اور شام پر اسلام کا پرچم لہرانے والا یہی جوان ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، محمد بن قاسم کون ہے؟ اس کے قبیلے کی مذمت حضور نے بیان کی. آقا فرماتے مجھے بنو امیہ کے چھوکروں سے اور بنو ثقیف کے چھوکروں سے بڑا ڈر ہے کہ وہ میری امت کی جو ہے وہ پامالی کریں گے. یہ حجاج بن یوسف ثقفی کا بھتیجا ہوتا ہے، محمد بن قاسم. ایک شجرہ نسب تو اس کا یہ ہے جو بہت زیادہ تاریخ میں ہے. لیکن اگر یہ مان لیا جائے تو بھی ایسے خاندان کا لڑکا سندھ پر اسلام کا پرچم لہراتا ہے. لیکن زیادہ مجھے بہتر یہ لگتا ہے کہ محمد بن قاسم حضرت سیدنا صدیق اکبر کا پرف ہوتا لگتا ہے، اور اس جوان نے جو ہے وہ اسلام کا پرچم سندھ کی سرزمین پہ لہرایا. یہ وہ جوان تھا، اللہ اکبر، صرف 16 یا 17 سال کی عمر میں ہندوستان آیا اور اس نے سندھ کے علاقے فتح کیے اپنے کردار سے. آج 16-17 سال کے جوانوں کو تو لڑکیوں کے سوا کچھ دکھتا ہی نہیں. ہنسنے کی بات نہیں ہے، کس قدر گندی فکر ہو گئی ہے. میں یہ باتوں کا ذکر نہیں کرتا، لیکن ایک جوان 10-15 دن پہلے میرے پاس آیا، میرے شہر کا جوان، خوبصورت تھا، بڑے گھرانے کا تھا،
اس نے کہا کہ سید صاحب بے چین رہتا ہوں، تکلیف رہتی ہے، کوئی تعویذ دے دیں۔ میں نے کہا یار میں تعویذ وغیرہ تو نہیں دیتا، لیکن چلو آئے ہو تو ایک میرے خاندانی بزرگوں کا عمل ہے وہ لکھ کر دے دیتا۔ میں نے اس سے کہا لیکن یہ تعویذ اسی وقت اثر کرے گا جب نماز پڑھو۔ اس نے کہا کہ پڑھوں گا۔ میں نے کہا گناہ چھوڑو گے تو اثر کرے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے توبہ کرتا ہوں۔ اس کو کہنا نہیں چاہیے تھا، اس نے سادگی میں کہہ دیا کہ اب تک 2 بار زنا کر چکا ہوں، اور اس کی عمر 18 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ سوچے یہ صورت حال ہے ہمارے جوانوں کو اس قدر، اور ماں باپ اپنی فکر میں، ماں باپ سمجھتے ہیں ہم کبھی بوڑھے ہی نہیں ہوئے ہوں گے، ہمیشہ جوان رہیں گے، تو ان کو اپنے بچے بچے نظر آتے ہیں، اور وہ اپنی مستی میں مست ہوتے ہیں اور جلدی سے بچوں کی شادی بھی نہیں کرتے۔ جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں دیر نہ کرو، نماز کا وقت ہو جائے جلدی سے نماز پڑھو، جنازہ تیار ہو تدفین میں تاخیر مت کرو، بیٹا بیٹی بالغ ہو جائے تو ان کے نکاح کر دو۔ ابھی کہتے ہیں ہمارا بیٹا پیر پہ کھڑا ہوگا اور وہ یہ بنے گا وہ بنے گا، سب اپنی جگہ ہے، حالات تو دیکھو۔ 1450 سال پہلے آقا نے فرمایا بیٹا بیٹی کی شادی میں جلدی کرو، بالغ ہو جائے تو نکاح کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے بعد بھی تو بیٹا پڑھائی کر سکتا ہے، اور لوگوں نے کیا ہے پڑھائی، بڑے بڑے بزرگوں کی تاریخ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی تعلیم نکاح کے بعد مکمل کی ہے، پڑھائی آپ نے جو ہے وہ شادی کے بعد مکمل کی ہے۔ حضرت امام اعظم وہ امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ، وہ امام اعظم جس نے کم و بیش 100 مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار کیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اور زندگیاں اس طریقے سے تمام ہو گئی علم حاصل کرنے میں۔ ہمارے ایک مزاج بنائے کہ جب تک ڈگری نہیں ملیں گی شادی نہیں کریں گے، اور یہ بات بڑی معذرت کے ساتھ ڈگری ملتے ملتے وہ کنوارے پن کی ڈگری کھو دیتے ہیں، اور وہ سب کچھ کر لیتے ہیں جو شادی کے بعد لوگ کرتے ہیں۔ یہ ہنسنے کا موقع نہیں ہے، یہ بڑی تکلیف کی بات ہے۔ تو یاد رکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بس ایک بات جو حدیث اختتام پہ پڑھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی کوئی عورت کوئی حسن ہمیں گناہ کی دعوت دے تو یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس نیکیاں کرنے سے زیادہ اللہ کو گناہ سے بچنا پسند ہے۔ گناہوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں، دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔